بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے برطانیہ غریب ممالک کو کرونا ویکسین عطیہ کب کرے گا؟ سماجی تنظیموں کا استفسار۔ حکومتی ترجمان کہتے ہیں برطانیہ کے پاس ویکسین کی اضافی تعداد موجود نہیں ہے۔ 400 ملین ویکسین میں سے دوا بچنے کی صورت میں عطیہ کیا جائے گا۔ پاکستانی نیاد اوبر ایٹس ڈرائیور کی دوران چوری ہلاکت کا معاملہ۔ خاندان کی جانب سے گو فنڈ می اکاؤنٹ میں $7 لاکھ جمع ہو گئے۔ محمد انور کی ہلاکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور ورلڈ کپ 2023 کے لیے سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر رد و بدل کا سلسلہ جاری۔ سپر لیگ میں پاکستانی ٹیم کے قدم 7ویں پوزیشن سے پھسل گئے۔ شاہینوں کی زمبابوے کے خلاف 2 میچز میں کامیابی، 8ویں پوزیشن پر برقرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. جی ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا اسائلم سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت سیاسی پناہ گزینوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے نیا منصوبہ لا رہی ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ملک میں داخل کس طرح ہوئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ برطانیہ کا اسائلم سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت سیاسی پناہ گزینوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے نیا منصوبہ متعارف کروائے گی، جس کے تحت پہلی مرتبہ برطانیہ میں سیاسی پناہ طلب کرنے والوں کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ملک میں داخل کس طرح ہوئے ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے کہا کہ نیا نظام منصفانہ ہوگا اور کرمنل گینگز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسائلم کے حوالے سے مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ نیا نظام غیر منصفانہ ہوگا اور اس سے انسانی اسمگلنگ کے مقصد سے نمٹنے میں مدد نہیں ملے گی۔ حکومت کے منصوبے کے مطابق ایسے افراد جو غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہو کر سیاسی پناہ طلب کریں گے، انہیں وہ استحقاق حاصل نہیں ہوگا کہ جو کہ قانونی طور پر برطانیہ آ کر پناہ طلب کرنے والوں کو ہوگا۔ مارچ 2020 میں ختم ہونے والے سال کے دوران برطانیہ میں 35,099 افراد نے پناہ کی درخواست دی، جن میں اکثریت کا تعلق ایران، البانیہ
اور عراق سے تھا۔ ہوم سیکرٹری نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیاسی پناہ کا نظام اثر نو مرتب ہونے والا ہے۔ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کے سبب لوگوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہوتی ہیں اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نئے اقدامات سے حقدار افراد کو محفوظ اور قانونی طریقے سے برطانیہ میں قیام کی اجازت ملے گی۔ اس وقت بوگس کلیمز کی بھرمار ہے اور ایسے افراد جن کو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے انہیں نکالنے کے لیے قانونی پیچیدگیاں حائل ہیں۔ ہم نظام کو مکمل کارآمد بنانے کے لیے اصلاحات کریں گے اور برطانیہ میں صرف ان افراد کو پناہ دی جائے گی جنہیں واقعی اپنے ملک میں نامناسب حالات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ آنے والے افراد کو وہیں پر سیاسی پناہ طلب کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ برطانیہ آ کر پناہ طلب کریں۔ ان ممالک کو بھی اس طریقہ کار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ممالک وار زون نہیں ہیں بلکہ یہ محفوظ ملک ہیں۔ لیبر پارٹی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ جرائم پیشہ گروہوں کو اس منصوبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ ریفیوجی گروپس نے کہا کہ یہ تجاویز غیر حقیقی اور غیر منصفانہ ہیں۔ ریفیوجی کونسل کے چیف ایگزیکٹو انور سلمان نے کہا کہ صرف اس بنیاد پر کہ کوئی کس طرح برطانیہ میں داخل ہوا، حکومت مستحق اور غیر مستحق پناہ گزینوں میں تمیز کرے گی جو کہ غیر منصفانہ ہوگا۔ برٹش ریڈ کراس کے چیف ایگزیکٹو مائک ایڈمنسن نے کہا ہے کہ حکومت کی تجاویز سے غیر منصفانہ دوہرا معیار قائم ہوگا اور صرف ملک میں داخلے کی بنیاد پر کیس کے فیصلے کرنا غیر انسانی فعل ہے۔ ہوم آفس کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد جو بالغ ہیں لیکن خود کو بچہ ظاہر کر کے اسائلم لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی عمر کا تعین کیا جائے گا۔ ایسے افراد جو مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں گے اور انہیں برطانیہ بدر کیا جا چکا ہوگا وہ دوبارہ ملک میں داخل ہوں گے تو 5 برس تک جیل کی سزا دی جائے گی جو کہ اس وقت صرف 6 ماہ ہے، جبکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس فرانس سے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کے راستے 8,000 سے زائد افراد برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے لندن میں قائم کردہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہسٹائٹ کی طرف سے تازہ ترین منظور شدہ اور مکمل طور پر ریسائکلیبل 20 سیکنڈ ٹیسٹ رپورٹ فراہم کرنے والا سسٹم برطانیہ اور یورپ میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹرائلز میں ٹیسٹ کی حساسیت 98.1% ہے، جبکہ ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ عملی طور پر اعداد و شمار مزید بہتر ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی تیز ترین تشخیص کے لیے جدید ترین سسٹم کو متعارف کروانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لندن میں قائم ڈسٹریبیوشن کمپنی ہسٹائٹ کی طرف سے تازہ ترین منظور شدہ اور مکمل طور پر ریسائکلیبل 20 سیکنڈ ٹیسٹ رپورٹ فراہم کرنے والے سسٹم کو برطانیہ اور یورپ میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ MHRA نے برطانیہ میں استعمال اور فروخت کے لیے اس تیز رفتار ٹیسٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ٹرائلز میں 98.1% ٹیسٹ حساسیت دکھائی دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ غلط ہونے کا 0.9% امکان ہے۔ ہسٹائٹ کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج کم سے کم بیس لائن ہیں، زیادہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اعداد و شمار MHRA کو فراہم کردہ آزمائشی اعداد و شمار سے اخذ کیے گئے ہیں، تاہم ہمیں یقین ہے کہ عملی طور پر یہ درستی کے اعداد و شمار نمایاں طور پر زیادہ ہوں گے۔ ہسٹ کے ترجمان نے CTAM کو بتایا کہ 20 سیکنڈ میں نتائج کی فراہمی کی اہلیت کووڈ-19 پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے روڈ میپ پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ ٹیسٹوں میں ناک اور ٹونسل کی بجائے گالوں کے تھوک کے جھاڑو شامل ہوں گے۔ ٹیسٹوں میں استعمال ہونے والے کارٹریجز مکمل طور پر ریسائکل ہو سکتے ہیں اور دوبارہ روکنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہسٹائٹ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ برطانوی ڈیزائن اور تعمیر کردہ اس نئے امتحان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف عالمی لڑائی میں برطانیہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور دنیا کو ایک بار پھر آگے بڑھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ٹیسٹ کی رفتار ویکسین رول آؤٹ کے ساتھ مستحکم رسائی کے اندر معمول پر لوٹتی ہے، جس سے معیشت کی بحالی اور ہر ایک کے لیے سیاحت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز کے مطابق اس ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والا AI کووڈ-19 سے باہر دوسرے پیتھوجینز بیماریوں اور انفیکشن کا پتہ لگانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں کووڈ پابندیوں کے تحت گھر پر قیام کے آرڈر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی 2 گھرانے یا 6 افراد کا گروپ گھر سے باہر ملاقات کر سکتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی 6 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے کہا گیا کہ تمام نرمیوں کے باوجود احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویکسینیشن کے لیے کال آئے تو ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انگلینڈ میں کووڈ پابندیوں کے تحت گھر پر قیام کا آرڈر ختم ہونے کے ساتھ ہی 2 گھرانے یا 6 افراد کا ایک گروپ گھر سے باہر ملاقات کر سکتا ہے۔ بیرونی کھیلوں کی سہولتیں بشمول ٹینس کورٹ اور گولف کورسز بھی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہوں گی جس میں 6 افراد شریک ہو سکیں گے۔ بورس جانسن نے احتیاط کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور وائرس کی مختلف حالتوں سے ویکسینیشن کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کی آسانیوں کے باوجود ہر ایک کو قواعد و ضوابط پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں ہوا کی آمد و رفت کے انتظام کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ایک نیا نعرہ ہاتھ
چہرہ، فضا اور تازہ ہوا متعارف کروایا گیا۔ برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر پروفیسر کرس وائٹی نے کہا کہ بیرونی جگہیں گھر کے اندر کی بنسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں کم سے کم سفر کریں۔ وزیر کھیل نے دوستوں اور فیملی سے ملنے کے لیے سفر کرنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر سے پہلے گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا لیں یا خریداری مقامی سطح پر کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایک دن باہر رہنا چاہیے کیونکہ قوانین میں رات کو باہر قیام پر معذرت کی گنجائش نہیں ہے۔ نرمی کا اگلا مرحلہ 12 اپریل سے قبل شروع نہیں ہوگا جب غیر ضروری ریٹیل شاپس دوبارہ کھل سکیں گی اور ریسٹوران اور پب کو بیرونی سروس کی اجازت ہوگی۔ ویلز میں لوکل سٹے کا قانون ہفتے کے روز ختم کر دیا گیا۔ 6 افراد کو باہر ملنے اور تعطیلات کی ذاتی رہائش گاہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں سٹے ہوم آرڈر جمعہ کو ختم ہوگا اور شمالی آئرلینڈ میں جمعرات سے 6 افراد یا 2 گھرانے باہر مل سکیں گے۔ اتوار کے روز مثبت کووڈ ٹیسٹ کی 28 دن کے اندر ہلاکتوں کی تعداد 19 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ ہفتے اسی روز 33 افراد کے ساتھ ساتھ مزید 3862 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ حالیہ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہفتے کے روز برطانیہ کے 4,23,852 بالغ افراد نے ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی ہے، جس کے بعد مجموعی تعداد 3,01,51,287 ہو گئی ہے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121-448-1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے سوال کیا گیا کہ کیا برطانیہ غریب ممالک کو کووڈ ویکسین عطیہ کرے گا، جس پر حکومتی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ برطانیہ تاحال 400 ملین ویکسین خوراک کا آرڈر دے چکا ہے۔ اضافی ویکسین ہونے کی صورت میں عطیہ ضرور کیا جائے گا۔ جن ممالک کو عطیہ کیا جائے گا ان میں افغانستان، صومالیہ اور ایتھوپیا سر فہرست ہوں گے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چیریٹیز کے ایک گروپ نے بورس جانسن سے سوال کیا ہے کہ برطانیہ غریب ممالک کو عطیہ کرنے کے لیے کووڈ ویکسین دینے کے لیے تیار ہے۔ سیو دی چلڈرن اور ویلکم ٹرسٹ اس گروپ میں شامل ہے، جو وزیر اعظم سے کوویکس کے ذریعے ویکسین کا عطیہ شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو ویکسین فراہم کرنا ہے۔ وزیر ثقافت الیور ڈاؤڈن نے کہا کہ اس وقت برطانیہ کے پاس ویکسینز کی اضافی تعداد موجود نہیں ہے، لیکن جب یہ اضافی ہوگی تو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ برطانیہ نے 400 ملین ویکسین خوراک کی خریداری کا آرڈر دیا تھا، اور اگر اس میں سے بہت سی خوراک بچ گئی ہوں گی تو وہ غریب ممالک کو عطیہ کر دی جائیں گی۔ کم آمدنی والے ممالک میں پہلی ویکسین کوویکس کے ذریعے وصول کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس میں افغانستان، ہیٹی، DR کانگو، ایتھوپیا اور صومالیہ شامل ہیں۔ غیر استعمال شدہ ویکسینز دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کی اسکیم بھی ہے۔ کچھ ممالک اب تک کووڈ ویکسین کی خریداری نہیں کر سکے ہیں۔ برطانیہ کے 29 ملین سے زیادہ بالغ افراد کووڈ ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں۔ ایک خط میں چیریٹی اداروں نے کہا کہ برطانیہ ویکسین میں دنیا کے سب سے زیادہ فیکس خریداروں میں سے ایک ہے اور 100 ملین سے زائد اضافی خوراک لینے کے راستے پر ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ یہ خطرہ بہت زیادہ ہے کہ برطانیہ اضافی ویکسین صحت کے محدود کارکنوں کے لیے رکھے گا اور کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں سب سے زیادہ کمزور افراد کو رسائی نہیں ملے گی۔ برطانیہ کے پاس دنیا کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو 2 مرتبہ قطرے پلانے کے لیے کافی فاضل ویکسین ڈوز موجود ہے۔ گروپ نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ کوویکس اقدام کے تحت فوری طور پر ویکسین کا عطیہ دینا شروع کر دے۔ ویلکم ٹرسٹ کے ڈائریکٹر اور حکومت کے سائنسی مشاورتی گروپ بائی ایمرجنسیز کے رکن سائنسدان سر جیریمی فرار نے کہا کہ برطانیہ کے معاہدے کے تحت پوری آبادی کو قطرے پلانے کے بعد کم سے کم 100 ملین اضافی خوراک بچی ہوگی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ برطانیہ میں استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں سے آگے سوچیں۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی ملک اس وائرس سے لڑ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو اس حد تک تغیر پذیر ہونے کا خطرہ ہے جہاں ہماری ویکسین اور علاج مزید کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ اخلاقیات سے بالاتر ہے، یہ ایک سائنسی اور معاشی لازمی امر ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی نے لچکدار ورکنگ پلانز متعارف کروا دیے ہیں۔
کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ اس صنعت میں پہلی کمپنی بن چکی ہے جس نے اپنی تمام سائٹس پر لچکدار ورکنگ پلانز کا ٹرائل مکمل کر لیا ہے۔ BEM کی جانب سے کہا گیا کہ تعمیراتی صنعت کو اس پلان سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کی بڑی تعمیراتی فرم نے لچکدار ورکنگ پلانز متعارف کرا دیے۔ تعمیراتی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس شعبے میں پہلی کمپنی بن چکی ہے جس نے اپنی سائنس پر لچکدار ورکنگ کا سب سے پہلا ٹرائل مکمل کر لیا۔ BAM کنسٹرکٹ UK نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اب نئی لچکدار ورکنگ پالیسیاں متعارف کروائی ہیں جن کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ اس سے پوری تعمیراتی صنعت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس ٹرائل کے دوران وبا سے بھی نمٹنا پڑا، لیکن BAM نے کہا کہ اس کے نئے طریقہ کار سے وائرس کا بحران ختم ہونے کے کافی بعد اس کے کارکنوں اور باقی صنعت دونوں کو فائدہ ہوگا۔ BAM کنسٹرکٹ برطانیہ کی ایگزیکٹو اور HR ڈائریکٹر آندریا سنگھ نے کہا کہ ہمارے پورے کاروبار کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کردار میں کچھ لچک ہوتی ہے، لیکن ہر کردار میں ایک جیسی لچک نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پہلے سے طے شدہ مقام یہ ہے کہ لچک ممکن اور مطلوب ہے اور اس کو بااختیار بنانے کے لیے ٹیم پر مبنی فیصلہ سازی کو ترجیح دینا ہوگا تاکہ وہ ہمارے کاروباری مقاصد کی حمایت کرتا رہے۔ ویلز میں BAM کی متعدد اسکیموں کے سائٹ ایڈمنسٹریٹر روتھ ہچسن نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا نگہبان ہوں جنہیں ذہنی صحت کی اور جسمانی صحت کی ضروریات ہیں۔ جب یہ نئی پالیسی عمل میں آئی، اپنی ٹیم اور لائن مینیجرز کے ساتھ بات چیت کے بعد اب میں گھر سے ہفتے میں 3 دن کام کرنے کے قابل ہوں۔ جہاں میں اپنے کردار میں کہیں زیادہ نتیجہ خیز بن گیا ہوں، میرے لیے جو چیز بدلی وہ میری ٹیم اور مینیجرز کی خواہش تھی کہ وہ میرے کردار کی دوبارہ جانچ کریں۔ میں بھی اس کاروبار کی مدد کے لیے فراہم کی جانے والی معاونت پر دوبارہ نظر ڈالوں اور اس وقت تک کہ سائٹ پر میری حقیقی موجودگی درکار ہو، میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں کہ زیادہ لچکدار ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نتیجہ خیز ہوں۔ نہ صرف اس سے میرے کام میں بہتری آئی بلکہ اس سے میرے والدین کو بھی اضافی مدد ملی۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ NHS کے نیشنل میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر اسٹیون پوز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے طرح کے ہزاروں وائرس گردش میں ہیں، لہٰذا لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کے بعد بھی لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ یورپی لہر کے اثرات برطانیہ میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہیلتھ سروس انگلینڈ کے نیشنل میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر اسٹیون بروس نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کے بعد بھی لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، ورنہ گزشتہ چند ماہ کے دوران کی جانے والی لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر کی صورت میں حاصل ہونے والے نتائج ضائع ہو جائیں گے۔ لوگوں کی کاوش کے سبب زبردست پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 2 گھرانوں کے 6 افراد گھر سے باہر یا پرائیویٹ گارڈن میں ملاقات کر سکیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے روڈ میپ پر پروگرام کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ پروفیسر اسٹیون بروس کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس اب بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ کووڈ-19 وائرس کی ہزاروں اقسام کے وائرسز زیر گردش ہیں، خاص طور پر برازیل اور جنوبی افریقہ سے آنے والے خطرناک وائرسز کی بھی برطانیہ میں تشخیص ہو چکی ہے۔ یورپ کے بیشتر ممالک پہلے ہی وائرس کی تیسری لہر کے زیر اثر ہیں اور بورس جانسن اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ یورپی لہر کے اثرات برطانیہ میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ NHS انگلینڈ نے 50 سے 59 برس کے افراد سے کہا کہ اگر انہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی تو فوراً لگوا لیں۔ آج سے انگلینڈ میں گھر میں قیام کی پابندی ختم ہو جائے گی، تاہم لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں کا سفر نہ کریں۔ 12 اپریل سے تمام غیر ضروری اشیاء کی دکانیں کھلنے سے بازار کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ کلچر سیکرٹری نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے والوں کو 12 ہفتوں کے اندر دوسری ڈوز بھی لگا دی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery,
fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. دین کے نام پر قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ رک سکا. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی میں ایک اور شیعہ نوجوان دہشت گردی کا نشانہ بن گیا. کراچی میں شیعہ علماء کی جانب سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اس موقع پر علامہ سید شہریار رضا عابدی نے CNN نیوز سے خصوصی گفتگو کی. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. دین کے نام پر ہونے والے قتل عام کا سلسلہ نہ رک سکا. پاکستان میں ایک اور شیعہ نوجوان دہشت گردی کا نشانہ بن گیا. آئے روز شدت پسند اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی غرض سے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کرتے رہتے ہیں. پچھلے سال چند سالوں میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جس کو دیکھ اور سن کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمنان پاکستان ریاست کو کس طرح بدنام کر رہے ہیں. اور پاک آرمی کے نوجوانوں کے سروس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے ابھی تک بھی اس ملک میں موجود ہیں اور موقع پاتے ہی اپنا وار کر دیتے ہیں. کراچی میں موجود علماء شیعہ نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس میں مختلف مکاتب فکر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، اس ساری سازش کو بے نقاب کیا گیا تاکہ دشمنان پاکستان کی آسانی سے نشاندہی ہو سکے. اس موقع پر CNN نیوز کراچی کے رپورٹر ریحان احمد سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا سید شہریار رضا نے واضح طور پر دہشت گردی میں ملوث افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ مفتیان دین یا دین کے ٹھیکیداروں کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ریاست کے ذمہ داروں کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ ملک کو ان شدت پسندوں کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکے. تب ہی ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. ایک پاکستانی کو قتل کر دیا شورکوٹ میں کہ جن کا نام تھا تقی شاہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی مسیحی برادری کو قتل کیا جاتا ہے توہین دین کے نام پہ، کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی شمع بی بی اور ان کے شوہر شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شمع بی بی 4 مہینے کی حاملہ ہیں اور ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے ان دونوں میاں بیوی کو بھٹے میں، اینٹوں کے بھٹے میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں 5-6 سال کی بچی کو کہ جو اردو اور فارسی اور عربی میں فرق نہیں کر سکتی، اس پر توہین قرآن کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ اس کے کچرے میں قرآن نکلا، یا وہ ان کاغذوں کو جلا رہی تھی کہ جس میں قرآن تھا. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی بشیر احمد بلور صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی مردان یونیورسٹی میں ایک جوان کو یعنی مشال خان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے توہین رسالت کے نام پر، اور اب شورکوٹ میں تقی شاہ کو توہین مذہب اور توہین دین کے نام پر قتل کر دیا گیا. اور پاکستان میں مختلف ادیان کے ماننے والوں کو زد و کوب بھی کیا جاتا ہے، اور خصوصاً رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو بڑی تعداد میں سالوں سے قتل کیا جا رہا ہے. اب بلا شک اس قتل کے پیچھے جو فتنہ ہے وہ مختلف مذاہب کے علماء اور ان کے مفتیوں کا ہے. گزارش ہے خصوصاً ان کے علماء اور مفتیوں سے کہ وہ شدت پسندی کو ختم کریں. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی نیاد اوبر ایٹس ڈرائیور محمد انور کی ہلاکت کے بعد ان کے خاندان کی جانب سے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے بنائے گئے اکاؤنٹ گو فنڈ می میں $7 لاکھ جمع ہو گئے. ورثاء کی جانب سے امریکی عوام کا شکریہ ادا کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ہلاک ہونے والے پاکستانی نیاد محمد انور ڈیلیوری کمپنی اوبر ایٹس کے ڈرائیور تھے اور کھانے کی ڈیلیوری کیا کرتے تھے. وہ چند روز قبل واشنگٹن کے علاقے نیشنل پارک کے قریب ایک کار چوری کے واقعے میں ہلاک ہوئے. 2 کم عمر لڑکیاں جنہوں نے ان کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے. گو فنڈ می صفحات کے ذریعے لوگ مختلف مقاصد کے لیے عوام سے عطیات اور مالی امداد طلب کرتے ہیں. محمد انور کی فیملی نے ان کی ہلاکت کے بعد ان کی اسلامی طرز سے تدفین اور آخری رسومات سمیت دیگر اخراجات کے لیے امداد مانگی تھی.
محمد انور کی ہلاکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی، جس میں ان کے آخری لمحات کے دردناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوری کے دوران دونوں لڑکیاں گاڑی کے اندر پہنچ چکی تھیں جب محمد انور نے واپس لوٹ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران لڑکیوں نے محمد انور کو ٹیزر کے ذریعے بے ہوش کرنے کی کوشش کی۔ جائے حادثہ پر موجود نیشنل گارڈ کے اہلکاروں نے لڑکیوں کو گاڑی سے نکالا، تاہم اس سے قبل کہ وہ وہاں سے فرار ہوتی، ویڈیو بنانے والے عینی شاہد نے سب کو خبردار کیا کہ وہ گاڑی چوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو نابالغ کے طور پر مقدمات کا سامنا ہے، اس لیے ان کی شناخت کو حکام ظاہر نہیں کر رہے۔ 66 سالہ محمد انور 2014 میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئے تھے اور انہیں ایک پیار کرنے والے شفیق انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ محمد انور کی دردناک ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور سارے واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تنقید کی۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ ورلڈ کپ 2023 کے لیے سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے۔ سپر لیگ میں پاکستان کا پاؤں 7ویں پوزیشن سے پھسل گیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ورلڈ کپ 2023 کے لیے سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے۔ انگلینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں 7 رن سے فتح پانے والی بھارتی ٹیم نے پاکستانی سائیڈ کو 7ویں پوزیشن سے محروم کر دیا۔ وراٹ کوہلی 11 کی رواں سپر سیریز دورانیے میں یہ اب تک کھیلے گئے 6 میچز میں تیسری فتح ہے، جس سے اس کے پوائنٹس 29 ہو گئے۔ ایک پوائنٹ سلو اوور ریٹ پینلٹی کی وجہ سے منہا ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اس عرصے میں صرف 3 ون ڈے میچز زمبابوے کے خلاف کھیلے، جس میں سے 2 میں کامیابی کی بدولت وہ اس وقت 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ رواں سپر لیگ دورانیے میں میزبان بھارت کے سوا دیگر ٹاپ 7 ٹیمیں براہ راست ورلڈ کپ میں شرکت کریں گی۔ باقی 4 کو دیگر ایسوسیٹ ٹیموں کے ہمراہ کوالیفائنگ مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔